الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو ہماری جو ہے وہ ہم علامات ذکر کر رہے تھے، فرق کیا ہے حقیقت اور مجاز کے درمیان فرق کرنے کے لیے، یعنی اگر آپ پہچاننا چاہتے ہیں کہ یہ لفظ حقیقی ہے، یہ لفظ کے لیے معنی حقیقی ہے یا مجازی، اور اہل لغت کی طرف سے ہمارے پاس کوئی اس پہ دلیل خاص نہیں ہے، کوئی نص وغیرہ، تو کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ تو ہم نے کہا ہمارے پاس اس کے لیے علامات ہیں، اور ان علامات میں سے پہلی علامت ہم نے ذکر کی تھی تبادل ہونے کا۔ اس کے بعد دوسری ہم نے علامت ذکر کی، ہم نے کہا دوسری علامت جو ہے وہ کیا ہے؟ عمل کا صحیح ہونا، یعنی جس معنی کے بارے میں شک ہے اسے کیا کریں گے؟ ہم اس لفظ پہ عمل کریں گے کہ جس کے لیے آپ معنی وضع کرنا چاہتے ہیں، ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ اگر تو عمل صحیح ہے تو کہیں گے کہ یہ معنی اسی لفظ کے لیے وضع ہوا ہے۔ تب عمل کس کے نزدیک صحیح ہونا ہے؟ اہل علم کے نزدیک، یعنی وہ مناطقہ کے نزدیک ہم شرائط اگر دیکھتے ہیں کہ اس کی پوری ہیں، شکل اول کے اعتبار سے جو ہم نے ذکر کی ہیں اس کی حمل کی شرائط، اگر وہ شرائط کو پوری کرتے ہیں تو کہیں گے ٹھیک ہے یہ حمل، اگر نہیں ہے اس کی شرائط مکمل اور سلب کرنا صحیح ہے حمل کو، تو کہیں گے یہ کیا ہے؟ پھر یہ معنی حقیقی نہیں ہے اس کے لیے، یا تو مجازی ہے یا غلط ہے، جو آپ نام دیں اس کو۔ اور حمل ہم نے کہا یا اولی ہے یا شاذ، اگر اولی ہے تو اتحاد فی المفہوم ہے، اور جو تغایر اعتباری اجمال و تفصیل میں، اگر شاید سنائی ہے تو اتحاد فی المصداق ہے اور تغایر فی المفہوم۔ ہاں، حمل شاید سنائی میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ تو جس معنی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کے مصادیق میں سے ایک مصداق کو کیا قرار دیں گے؟ مثلاً موضوع قرار دے کہ اس لفظ کے لیے عمل کریں گے۔ صحیح ہوتا ہے کہ فرض حال نہیں ہوتا تو کہیں گے، یہ ہم بیان کر چکے ہیں ویسے مطلب سارا، اور تطبیق بھی کر چکے ہیں۔ آج یہاں سے آخر میں عبارت چھوڑ دی تھی ہم نے، وہ یہ کہ جیسے دور لازم آتا تھا تبادل والی علامت پہ، ویسے ہی دور لازم آتا ہے یہاں پر بھی۔ لہذا کیا کہیں گے؟ کہیں گے عمل کا صحیح ہونا، واضح ہے بات یہ کس پر موقوف ہے؟ موقوف ہے علم باللفظ پر۔ آپ کو علم ہوگا کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے تو عمل کرنا صحیح ہوگا۔ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ اس لفظ کو اس معنی پہ عمل کر رہے ہیں، موضوع قرار دے کے محمول قرار دے رہے ہیں؟ تو پہلے علم ہونا چاہیے، جبکہ ہم تو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں عمل کے ذریعے، لہذا عمل کا صحیح ہونا موقوف ہے علم باللفظ پہ، علم باللفظ موقوف ہے عمل کے صحیح ہونے پہ۔ تو یہ دور ہے، جیسے تبادل میں ہم نے کہا تھا، تو مصنف نے بڑا مختصر سا جواب دیا ہے، کہا جیسے ہم نے وہاں پہ دور کو رفع کیا ہے ایسے ہی یہاں پر بھی دور کو رفع کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ نفس الجواب کہیں گے حمل کا صحیح ہونا موقوف ہے علم پر، لیکن علم باللفظ پہ نہیں، علم ارتکازی اجمالی پر۔ جیسے میں نے کل کہا تھا جو بچہ کیا ہے نشو و نما پاتے ہوئے کیا ہے، انسان کے پاس جو معلومات ہوتا ہے خزانہ کا، جو اس کے پاس معلومات ہوتی ہیں اس پہ موقوف ہے۔ لہٰذا اس طرح کہیں گے حمل کا صحیح ہونا موقوف ہے اس علم ارتکازی پہ، جبکہ علم بالوضع کس پہ موقوف ہے؟ حمل پہ۔ وہ علم تفصیلی کہیں گے، علم بالوضع یعنی علم تفصیلی، وہ کس پہ موقوف ہے؟ حمل پہ، لہٰذا کوئی دور نہیں ہے۔ یا اس وجہ سے کہیں گے جیسے وہاں پہ دور لازم نہیں آتا ویسے ہی یہاں پر بھی دور لازم۔ یہ تھا کس کے لیے؟ جو عالم بالوضع ہے، یعنی جس کے پاس اہل لغت ہے، یہ کہہ لیں آپ۔ اما جو اہل لغت نہیں ہے اس کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ وہ کہے گا اس کا جو ہے وہ کیا ہے، اس طرح کہیں گے اس کے حمل کا صحیح ہونا موقوف ہے علم ارتکازی پہ نہیں، بلکہ کیا ہے وہ عالم باللغہ کے کیا ہے حمل پر۔ وہاں ہم نے کہا تھا تبادل کے، بس یہ فرق کریں گے، یہاں کہیں گے اس کے حمل پر ہو۔ لہذا جو لغت کا عالم نہیں ہے اس کا حمل موقوف ہے کس کے حمل پر؟ جو لغت کا عالم ہے۔ واضح ہوگی بات یہ۔ اور علم تفصیلی جو ہے وہ کس پہ موقوف ہے؟ حمل پر موقوف ہے، لہذا دور لازم ہے۔
این تبادر، جیسے ہم نے تبادر میں کہا بذات ہی ویسے ہی دونوں دور کو کیا کریں گے، وہ بس دونوں دور یعنی عالم باللغہ کی نسبت اور جو اجنبی ہے دونوں کا. واضح ہے میرا خیال ہے. یہ دیکھیے گا عبارت پھر تیسری علامت کی طرف آتے ہیں اختیارات کی طرف. یہاں سے ہم نے پڑھنا تھا یہ استعلام حال اللفظ، یہ لفظ کی حالت کو پہچاننا، یعنی یہ استعلام حال اللفظ بے اعتبار تحقیق المعنی، یعنی معنی کی حقیقت کے اعتبار سے لفظ کی حالت کا ہمیں علم حاصل کرنا، پہچاننا. اس اعتبار سے وَأَنَّهُ حقیقہ و مجاز فی حاضر المعنی، کہ یہ لفظ اس معنی میں حقیقت ہے یا مجاز. بہما یعنی صحت الحمل و صحت السلب لیس علی وجہ دائر. کہتے ہیں یہاں بھی یہ کیا ہے، دور نہیں ہے، دور کی بنا پہ نہیں ہے یہ جو علامت ہے. کیوں نہیں ہے؟ لیس علی وجہ دائر لما عرفت فی التبادر، اس بنا پہ جو آپ تبادر میں سمجھتے ہیں. کیا ہم تبادر میں آپ نے بتایا من التغایر بین الموقوف والموقوف علیہ، تغایر پایا جاتا ہے کس کے درمیان، موقوف اور موقوف علیہ کے درمیان. فرق کیجیے گا یہاں پہ ان دونوں اصطلاحوں میں کیا فرق ہے، موقوف اور موقوف علیہ. یہاں پہ موقوف کیا ہے اور موقوف علیہ کیا ہے. اب دیکھیں ہمارا جو علم تفصیلی ہے، جو حقیقت ہم جاننا چاہتے ہیں، یہ کس پر موقوف ہے، کس پر، حمل پر. بس کی حقیقت کا جاننا موقوف ہے حمل پر، اور حمل کس پر، یہ حمل موقوف ہے اور موقوف علیہ آپ کا علم ہے. کہتے ہیں دونوں میں فرق ہے، دونوں ایک دوسرے پہ موقوف نہیں ہیں. موقوف پہلے ان دونوں اصطلاحوں کو لازمی جانے کی تو عبارت کبھی آپ کے لیے مشکل نہیں پیدا کرے گی. موقوف اور موقوف علیہ آپ کا کیا ہے، جس پر موقوف ہے وہ ہے حمل، جو موقوف ہے وہ ہے آپ کا علم تفصیلی. کہتے ہیں دونوں میں تغایر پایا جاتا ہے. علم تفصیلی آپ کا موقوف ہے حمل پر، لیکن حمل آپ کا کس پہ موقوف ہے، علم تفصیلی پر نہیں، علم اجمالی پر. پھر دوبارہ سمجھیے گا تاکہ یہ الفاظ واضح ہو چاہیے. موقوف موقوف علیہ، موقوف علیہ یعنی جس پہ شے موقوف ہو، وہ کیا ہے جس پہ موقوف ہے، یہ حمل ہے نا، حمل پر موقوف ہے. کیا چیز ہے یہ، آپ کا علم حاصل کرنا کہ جی فلاں لفظ فلاں معنی میں ہے، زیادہ یہ علم حاصل کرنا آپ کا یہ موقوف ہو جائے گا، اور جس کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ موقوف علیہ. کہتے ہیں دونوں میں تغایر ہے. کیسے تغایر ہے؟ کیوں؟ چونکہ جو موقوف علیہ ہے یعنی حمل، وہ کس پر موقوف ہے، علم ارتکازی پر، اور جو آپ کا موقوف ہے وہ علم تفصیلی پر موقوف ہے. لہذا اشکال لازم. بات دیکھیے گا عبارت لما عرفت فی التبادر، آپ جان چکے ہیں تبادر میں من التغایر. یا موقوف موقوف علیہ نہیں پڑھتے، ہم لفظ رکھتے ہیں ان کی جگہ پہ. من التغایر بین العلم التفصیلی والحمل والموقوف علیہ یعنی حمل. لیکن کیسے فرق کریں گے، بالاجمال والتفصیل، اس کے ذریعے اجمال اور تفصیل. اب ان دونوں کو ملائیے گا. آپ نے موقوف کی جگہ پہ کیا رکھا، علم تفصیلی، اور موقوف علیہ کی جگہ پہ کیا رکھا، حمل. تو اس طرح ملائیے گا. علم تفصیلی آپ کا کس پہ موقوف ہے، حمل پر. واضح ہوگا، یہ تفصیل ہو گیا، یہ حمل پر موقوف ہے، یہ بالاجمال والتفصیل. اور آپ کا حمل کس پہ موقوف ہے، بالاجمال، اجمالی پر. لفظ نشر مرتب ہے یہاں پہ. جی یہاں جو لفظ میں جو الفاظ ہیں نا، موقوف سے مراد علم تفصیلی ہے. اس کو آپ نے جاننا ہے. موقوف علیہ جس کے ذریعے جاننا ہے وہ حمل ہے. تو فرق دونوں میں کیسے تغایر کریں گے، اجمال اور تفصیل کے ذریعے. ایک اجمال پہ موقوف ہے، دوسرا اجمال تفصیل پہ موقوف ہے. واضح ہوگی بات. زیادہ کہتے ہیں اس وجہ سے کوئی اشکال لازم. یہاں اس کو آپ ایسے سمجھیں یا تبادر میں لے جائیں. تبادر میں بھی ایسے کہیں گے، ایک آپ کا موقوف ہے، ایک موقوف علیہ. تبادر موقوف علیہ ہے،
جو آپ جاننا چاہتے ہیں وہ موقوف ہے. دونوں میں فرق ہے. کس اعتبار سے؟ اجمال اور تفصیل. ایک موقوف ہے اجمال پر، وہ کیا ہے؟ آپ کا تبادل. ایک موقوف ہے تفصیل پر، وہ کیا ہے؟ جو آپ جاننا چاہتے ہیں، علم تفصیلیات ہے. واضح ہوگی بات کی. اب یہ اشارہ دوسری طرف جا رہے ہیں. ابھی یہ پہلا تھا اس میں صحت الحمل والسلب میں جو عالم باللغہ ہے. اب الاضافت الی المستعلم والعالم، یا اضافہ کریں گے کس کی طرف؟ جو جاننا چاہتا ہے اس کا یہ جاننا کس کے حمل پہ موقوف ہے؟ عالم کے حمل پر. عالم کا حمل کس پہ موقوف ہے؟ اس کے علم پر نہیں، علم ارتکازی پر. لہذا کوئی اشکال لازم نہیں آتا. فتأمل جیدا. بات واضح ہو گئی ہے. یہ فتأمل جید جو ہے یہاں پہ اس کا معنی ہے بعض اصلاً اس علامت کے قائل ہی نہیں ہے. میں نے کل بھی کہا تھا بعض اس دوسری والی علامت کے قائل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بس علامت ایک ہی ہے، وہ تبادل ہے. یہ حمل کا صحیح ہونا اور سلب کا صحیح ہونا یہ علامت نہیں ہے. میرے پاس نے اشارہ کیا ہے وان کرا بعض من المتاخرین اللامیت صحت الحمل و صحت السلب. محقق العراقی فی نہایت الافکار و سیدان المحققان الخمینی والکوئی اور بھی. ان کی ادلہ ہیں ہر ایک کی. ہمیں تفصیل میں نہیں جائیں گے. جایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک کی دلیل میں پھر اس کو رد کیا جائے، سب کچھ ذکر کیا جاتا ہے. لیکن ہم متن تک ہاتھ رہنا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے بس اشارہ کافی ہے کہ تعامل کا یہاں جو معنی ہے وہ یہ ہے. ہاں بعض نے کہا تعامل کا معنی اس دور کو رفع نہیں کیا جا سکتا، یہ اس طرح بھی بعض نے معنی کیا ہے. بعض نے کہا نہیں یہ تعاملات جو کفایہ کے ہیں وہ یہی ہے نا، وہ استحسانات ہوتے ہیں جو ہے اس کے جو بھی کفایہ پڑھ رہا ہوتا ہے کہ اس سے کیا نکلتا ہے. بعض نے کہا تعامل شیخ کہہ کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی میں تو قائل ہوں لیکن بعض اور کہاں ہیں وہ قائل نہیں ہے، لہٰذا آپ جا کے ان کی ادلہ دیکھیں اور ان کی ادلہ مردود ہیں، یہ تعامل ہے، تعامل کریں. بعض نے کہا تعامل کا تعلق قریب سے ہے، یہاں مراد جو ہے وہ جو میں نے کہا لیس علی وجہ دائر فتأمل جیدا. بعض نے کہا علی وجہ دائر اور اس دور کو رفع نہیں کیا جا سکتا. اس طرح اس تعامل کی وضاحت کی گئی ہے. مطلب واضح ہے میرا خیال ہے. لہٰذا یہ مطلب کیا ہو گیا؟ یہ دوسری علامت بھی تمام ہوگی ہمارے پاس. اس کے بعد آ گئے تیسری علامت. تیسری علامت جو ہے وہ اضطراد ہے. یہ لفظ عموماً استعمال ہوتا ہے اضطراد. یا اضطراد کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی لفظ کا، ذکر کیجیے گا، کسی لفظ کا بغیر کسی مناسبت کے ہمیشہ استعمال ہونا یہ علامت حقیقت ہے. اسے کہتے ہیں اضطراد. اضطراد کہیں، شیوع کہیں، اس کو شیوع کا بھی اس کا معنی کرتے ہیں. میں دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں، کسی لفظ کا بغیر کسی مناسبت کے کہیں گے، کسی معنی میں ہمیشہ استعمال ہونا یہ حقیقت ہے. کوئی بھی لفظ اثر ہے، لفظ اثر کے ہمیں شک ہے ما ادری یہ معنی مفترس کے لیے وضع ہوا ہی نہیں ہوا، بغیر کسی مناسبت کے. ہم دیکھتے ہیں جب بھی لفظ اثر استعمال ہوتا ہے معنی مفترس میں ہوتا ہے بغیر کسی مناسبت کے. کہیں گے حقیقت ہے. اس میں لفظ سعید لے لیں، آپ کو شک ہے ما ادری لفظ سعید کا اطلاق اس پہ جز پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بورک پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو ہم دیکھتے ہیں لفظ سعید جب بھی بولا جاتا ہے تو بورک بھی مراد دی جاتی ہے اس میں. ربن یہ استحسانات یہ سارے عربوں کے ہاں ہوں گے نا، کہیں گے یہ حقیقت ہے اس کے لیے. یہ ہے اضطراد. ربن اس کے مقابلے میں مجاز ہے نا صحیح، اس کے مقابلے میں جتنے معانی ہیں ان کے لیے مناسبت چاہیے. اگر منقول ہے تو تب بھی وہ پہلے معنی کو ترک کر کے دوسرے میں استعمال ہوا ہو، پہلے میں مجازی کو دیکھیں مناسبت ہے وہاں پہ بھی. مقابلے میں آپ کس کو لے لیں، مشترک لے لیں تب بھی کرینہ چاہیے. مقابلے میں اور کون کس کو لے کے آ سکتے ہیں آپ؟ ان کے مقابلے میں اور آپ لے لیں وہ ایک اور ہمارے پاس جو ہے مرتجل لے لیں آپ. جتنے بھی معنی ہیں مناسبت چاہیے آپ کو کوئی نہ کوئی. تو یہ کہتے ہیں آپ یہ قاعدہ ہے کہ کسی بھی لفظ کا کسی معنی میں بغیر کسی مناسبت کے ہمیشہ استعمال. بعض نے کہا کثرت سے ہونا، بعض نے کہا ہمیشہ ہونا، یہ علامت حقیقت ہے. لہٰذا پہلا ہم نے کہا تبادر ہے، دوسرا حمل کا صحیح ہونا. اگر یہ دو علامتیں نہیں آپ کے یہاں ثابت ہو رہی، کہتے ہیں اس طرح کر کے دیکھیں، آپ جا کے عربوں میں دیکھیں
کہ کیا وہ لفظ بغیر کسی مناسبت کے استعمال ہو رہا ہے. اگر ہو رہا ہے تو علامت حقیقت کہیں گے. اگر نہیں ہو رہا تو کہیں گے مجاز یا غلط ہے، جو بھی جس میں لے کے جانا چاہیں. واضح ہے میرا خیال ہے. اکثر ویسے اس کو قبول نہیں کرتے اس علامت کو. اس وجہ سے مصنف نے کہا ثم انہ قد ذکر، قبول پیچھے دو علامتوں کو قبول کیا، یہاں کا قد ذکر. اور میرا خیال ہے وہ کون ہے ذاکرین کے، یہ الذریعہ الی اصول الشریعہ، میرے پاس حاشیے میں ذکر کیا ہے الذریعہ شیخ طوسی کی اور قوانین اور فصول. یہ کہتے ہیں کہ یہ علامت حقیقت ہے. واضح ہے بات. یہ یہاں پہ چھوٹی سی بحث ہے، یہ سمجھنے والی ہے. اگر یہ سمجھ آئے شاید یہ بات ہم سمجھ پائیں. بحث یہ ہے، ہم نے سابقہ وہ بحث ذکر کی تھی کہ کبھی لفظ بولا جاتا ہے اور اس کا اطلاق ہوتا ہے کس پر، نوع پر، کبھی صنف پر، کبھی ہم نے کہا تھا مثل پہ، اور کبھی شخص پر، یعنی شخص لفظ پر. آج ان میں سے دو کو ہم یہاں پہ متعارض ہوں گے دوبارہ. ابھی اس سے پہلے کہ ہم اس بحث میں داخل ہوں، پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ لفظ بولا جاتا ہے اور اس کا اطلاق ہوتا ہے اس کی نوع پر، یہ حقیقی ہوتا ہے مجازی. دوبارہ مثال وہی لے لیتے ہیں، پھر ادھر آتے ہیں. لفظ ضرب ہے، ہم نے اس کو استعمال کیا فعل ماضی میں، فعل ماضی کو حکم ثابت کر رہے ہیں. استعمال کیا ہم نے اس کو فعلا. یہ لفظ ضرب بول کے اس سے مراد فعلا لینا، ہم نے کہا تھا یہ نوع ہے اس کے لیے فعلا. یہ استعمال کیا لفظ ضرب کا یہ حقیقی معنی ہے؟ نہیں ہے. تبن بھی مجازی. واضح ہوگی بات. یہ مجازی ہے تو تبن آپ کے لیے علاقات میں سے کوئی علاقہ چاہیے. وہ بلاغت میں اس کے لیے تعلقات ذکر کرتے ہیں. علاقۃ التشابہ ہے، علاقۃ الکل والجز ہے. واضح ہے بات. یہ اور بھی وہ علائق ذکر کرتے ہیں مختلف. تو یہاں پہ یہ لفظ بول کے مراد اس سے نوع لینا من باب المجاز ہے. دوسرا ہے لفظ بول کے مراد اس سے صنف لینا. جیسے ہم نے کیا کہا تھا، ضربہ بول کے مراد کیا لینا، نصرہ وغیرہ، یہ اصناف میں سے کوئی صنف مراد میں. یہاں پہ اس بحث میں داخل ہونے لگے ہیں. تھوڑا توجہ کی جائے، دوبارہ پھر آئیں، واپس چلتے ہیں. ابھی ہم نے کیا کہا، اعتراض کیا ہے، کسی لفظ کا بغیر کسی مناسبت کے ہمیشہ استعمال ہونا، یہ علامت. کہتے ہیں یہی تو اگر آپ لفظ کو استعمال کریں کس میں، صنف میں، کہتے ہیں وہ بھی ایسے ہے. اس کی شروعات میں ہم دیکھیں انہوں نے مثال، ایک ہی مثال کو لے کے چلتے ہیں اسد کی. کہتے ہیں لفظ اسد کا استعمال کس میں، رجل شجاع میں. کس کی وجہ سے، شجاعت کی، ہمیشہ حقیقی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک دفعہ استعمال ہو گیا تو پھر یہ حقیقت ہو گیا، پھر مجاز تو نہ رہا. کئی دفعہ مناسبت دیکھتے ہیں نا. آپ ایک دفعہ دیکھتے ہیں یہ بندہ جو ہے، یہ فلاں جو ہے اس کی شجاعت ہے، کہتے ہیں یہ اسد. اس کے بعد قرینہ خاصہ کی ضرورت پڑتی ہے؟ نہیں پڑتی. اس کے بعد قرینہ خاصہ کی ضرورت. اس وجہ سے یہ اشکال کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو علامت آپ کی ہے نا اعتراض، یہ فقط حقیقت کے ساتھ خاص نہیں ہے. یہ معنی میں اس معنی کو ذہن کو رکھنا ضروری ہے. معنی ہم نے کیا کیا کہ ایک لفظ کا بغیر مناسبت کے ہمیشہ کسی معنی میں استعمال ہونا، یہ علامت کہتے ہیں. علامت حقیقت نہیں ہے، یہ مجاز میں بھی استعمال ہوتا ہے. واضح ہوگی بات. یہ مجاز میں کہاں استعمال ہوتا ہے، جہاں پہ لفظ کا اطلاق کیا جائے اور مراد صنف ہے. وہ جو وہ شبہ خاص ہے، تشابہ خاص جسے کہہ لیں، وہ شجاعت، ایک دفعہ بس آپ ثابت کر دیں، اس کے بعد ضرورت ہی نہیں ہے. عموم ہے ایسے تو پھر ایسے ہی ہوگا. مثلا ہمیں شک ہو جاتا ہے، فرض کر لیتے ہیں جی مادری راجل شجاع جو ہے یہ اسد کا حقیقی معنی ہے یا مجازی. تو آپ جا کے عربوں میں دیکھیں، عرب جب بولتے ہیں راجل شجاع اسد کے لیے بغیر کسی قرینہ خاصہ کے، بغیر کسی مناسبت کے. کیوں؟ مناسبت ایک دفعہ ثابت ہوگی کافی. تو وہاں بھی تو اس کا مطلب ہے آپ تو پھر یہ کہیں گے راجل شجاع بھی اسد کے لیے معنی حقیقی ہے. اس وجہ سے یہ اعتراض جو ہے یہ علامت حقیقت ایک بدون مناسبت
استعمال کیا تھا مناسبت کے ساتھ، پھر بعد میں وہ مناسبت ظاہر ہو جاتی ہے، یعنی اس کی طرف ارتباط نہیں ہوتا، پھر ہم اس کو مجاز کو حقیقت یا حقیقت نہیں، افتراض کا معنی ہم یہ کر رہے ہیں نا، افتراض کا دوبارہ معنی سمجھنا شروع میں کہا افتراض کا معنی سمجھ لیں، معنی ہم یہ کر رہے ہیں کہ جس معنی کے بارے میں آپ کو شک ہے، لفظی دات دیکھیں عربوں کو بغیر مناسبت کے کس میں استعمال کرتے ہیں، کس میں استعمال کرتے ہیں وہ حقیقی ہے، کہتے ہیں یہ رجل شجاع بھی تو بغیر مناسبت کے استعمال ہوتا ہے عربوں کے یہاں، پہلی دفعہ مناسبت ثابت کرتے ہیں، جب ہو جاتی ہے پیچھے کہاں بھی دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں تو مطلب آپ کہیں گے پھر یہ بھی حقیقت ہو گیا اس میں، جبکہ ایسی کیا ہے بات نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پہ جو اشکال ہے وہ صنف کے اعتبار سے ہے، نوع کے اعتبار سے نہیں۔ اب نوع کے اعتبار سے کیا ہے؟ نوع کے اعتبار سے ہے جب پہلی دفعہ آپ تشابہ ثابت کرتے ہیں، تشابہ کلی جسے آپ کہیں، ہاں وہاں ضروری ہوتا ہے بغیر قرینہ خاصہ کہ آپ نہیں ثابت کرتے، وہ پہلے ثابت کرتے ہیں اس کے اندر۔ کہتے ہیں نوع کے اعتبار سے اشکال لازم نہیں آتا کہ یہ اضطراد علامت جو ہے یہ مجازات کو بھی شامل ہے، لیکن صنف کے اعتبار سے اشکال لازم آتا ہے۔ بات کوئی آگا والا آپ وہیں چلے گئے، پھر بات یہ ہے ہم نے اضطراد کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے عرب کس میں استعمال کر رہے ہیں، بعد میں کرتے رہے بغیر ہم کب پوچھتے ہیں ان سے؟ آپ نے اضطراد کی تعریف کی ہے، اس کے اشکال ہے نا اصل میں، آپ نے اضطراد میں کب کہا ہے کہ جب آپ جا کے آپ دیکھیں عرب کس میں استعمال کر رہے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ یہ پہلی دفعہ کس میں استعمال کیا تھا آپ نے۔ آپ اضطراد کا معنی یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ لفظ کا استعمال کرنا بغیر کسی مناسبت کے کثرت سے یا ہمیشہ، یہ علامت حقیقت ہے۔ تو لفظ اسد رجل شجاع میں ابھی جا کے آپ عربوں میں دیکھیں بغیر کسی مناسبت کے استعمال ہوتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، مناسبت وضاحت کی ہے میں کہہ رہا ہوں، مناسبت اول لجنہ مشترکہ آپ اپنا لے لیں، مناسبت تو ہے اس میں، ابھی کوئی مناسبت لحاظ کرتے ہیں ہم، قرینہ خاصہ لاتے ہیں ہم نہیں، لیکن ہم اگر اضطراد اگر یہ علامت حقیقت ہے تو یہ تو حقیقی معنی ہو جائے گا۔ اگر بولتے تھے کہ رجل اسد رجل شجاع کو، اب جو کہتے کہ اسد جو ہے رجل شجاع کو استعمال کرتا ہے، اس کو اتنا تو اس کو ذہن میں ہوتا نا کہ کوئی جو میں یہ لفظ جو اس کے لیے استعمال کر رہا ہوں یہ اس کی مناسبت کی وجہ سے مجھے اس کی مناسبت کے ذہن میں رہتی ہے، یہ کیسے کہ یہی کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اضطراد علامت حقیقت نہیں ہے پھر، ہمیشہ ایسے کرے تو بات ختم ہو جائے گی۔ ہاں اس کا مطلب ہے اضطراد علامت ہے، کیوں؟ چونکہ استعمال عام ہے حقیقت اگر وہ اسد کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے وضع ہوا ہے کہ اس میں کوئی مناسبت اس میں ہے ہی نہیں، ہماری بات یہی ہے کہ کس کے لیے وضع ہوا ہے، ہمیں یہ تو پتہ نہیں، اگر پتہ ہو تو پھر تو بحث ہی نہیں ہے ہماری بحث یہی ہے کہ لفظ اسد کس کے لیے وضع ہوا ہے، معنی مختلف کے لیے، رجل شجاع کے لیے، خارج میں جا کے دیکھیں دونوں برابر استعمال ہوتے ہیں، معنی مختلف بھی رجل شجاع دونوں برابر، یعنی اب ہم عرب میں رہتے ہیں جب برابر استعمال، کہاں کوئی وہ ایمان جب رجل شجاع میں استعمال کرتے ہیں قرینہ خاصہ لاتے ہیں، نہیں کہتے ہیں اسد آ رہا ہے، ادھر بھی کہتے ہیں اسد آ رہا ہے، کہا کہہ رہے ہیں یہاں، کہاں کہتے ہیں اسد آ رہا ہے جس کی دو ٹانگیں ہیں، اسد آ رہا ہے یہ جو بغیر کسی مناسبت کے کسی چیز کا استعمال ہونا، اب یہ اسد جو ہے رجل شجاع کے لیے استعمال میں مناسبت تو ہے نا، جو سمجھتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو خارج میں استعمال ہو رہا ہے آپ مناسبت لحاظ کرتے ہیں، جب ابھی عرب میں کہہ رہا ہوں اسد آ رہا ہے، اسد نے فلاں کام کیا ہے، کہاں کوئی نہیں کرتے، مناسبت کا لحاظ نہیں رکھتے، اس کا مطلب ہے ابھی ہمیں جو اشتباہ ہو رہا ہے نا وہ یہ کہ آپ نے کہا نا کہ کوئی وزن نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ اس کے لیے ہی ہے اس کے لیے، تو پھر کیسے کہیں گے شیر سے لے کر اس کو مناسبت دی ہے جب پتہ ہے نہیں، وہ تو علم ارتکاسی ہے نا آپ کا، وہ تو دور والا اشکال یہاں بھی آئے گا، رفع کر دیں گے آپ، وہ تبادر میں صحت الحمل میں اس میں اعتراض میں وہ تو صحیح مانتے ہوئے یہاں وہ علم ارتکازی ہے کہ لفظ عزت ان دونوں کے لیے ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں حقیقی کون سا ہے، تو کہتے ہیں کیا کریں آپ دیکھیں خارج میں استعمال ہمیشہ کس میں ہو رہا ہے، تو دونوں میں ہو رہا ہے، جیسے ہمارے مفترس میں ہو رہا ہے ویسے رجل شجاع میں ہو رہا ہے، دونوں میں ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے صاحب فصول نے کیا کیا، انہوں نے اضافہ کیا غیر بن غیر تعویل، آج والے درس میں لکھ دیتے نا تو سمجھ میں آ جاتا، نہیں ویسے بحث اتنی وہ نہیں، کل لکھ دیں گے، کل لکھیں گے، لیکن بحث ویسے اتنی وہ نہیں ہے، ٹائم چلا صاحب فصول نے اس میں اضافہ کیا اس کو، کل کے لیے اشارہ کریں۔ صاحب فصول نے کیا کہا، کہا اس طرح کریں، یہ اضافہ کریں من غیر تعویل او علی وجہ الحقیقہ،
اس طرح کہیں کس میں بلا اصطلاح بنائیں. اس میں تعریف میں لے کے آئیں. آپ کہیں جی لفظ کا استعمال ہمیشہ جس معنی میں ہوتا ہو حقیقت کی بنا پہ یا کیا ہے بغیر تعویل کے خارج کر دیا نہیں مناسبت والی کو تعویل کیے بغیر یہ حقیقت ہے یہی واضح ہے. تو مصنف کیا کہتے ہیں صاحب فصول سے کہتے ہیں یہ آپ نے جو دو قیود کا اضافہ کیا ہے من غیر تعویل و علی وجہ الحقیقہ کی قید کا آپ کی یہ قید کے اضافہ کرنے سے وہ اشکال تو ختم ہو گیا یہاں اشکال جدید ایجاد ہو گیا. وہ اشکال کیا ہے دور لازم آتا ہے اس بنا پہ. دور کیسے لازم آتا ہے کہتے ہیں کہ ہم حقیقت کا پہچاننا موقوف ہے اس پر اطلاعات پر اور آپ اس کی اطلاعات کی تعریف میں حقیقت کو اخذ کر رہے ہیں. یہ دور ہو گیا بھائی اطلاعات کا پہچاننا موقوف ہے حقیقت وضع پہ. اگر حقیقت وضع میں علم ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اطلاعات کی. آپ اطلاعات کی تعریف میں یہ کہہ رہے ہیں نا لفظ کا استعمال کرنا ہمیشہ ایسے معنی میں حقیقت کی بنا پہ جسے پہلے پتہ ہے حقیقت کا اسے اطلاعات کی کیا ضرورت ہے. پھر کہتے ہیں یہ دور ہے اور یہ ایسا دور ہے جسے ختم نہیں کیا جا سکتا. اس سے جب آپ نے کہا تعریف کریں گے اس کی اطلاعات کی اور قید اضافہ کریں گے جیسا فصول نے کی قید کیا اضافہ کریں گے کہتے ہیں جی وہ لفظ کا استعمال ہمیشہ کسی معنی میں حقیقت کی بنا پر. حقیقت یعنی کیا حقیقت وضع نا جو آپ بحث کر رہے ہیں. تو اگر آپ کو پہلے سے حقیقت وضع معلوم ہے تو پھر اطلاعات کی ضرورت نہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اطلاعات کا سمجھنا موقوف ہے حقیقت وضع پہ حقیقت وضع کا سمجھنا موقوف ہے اطلاعات پہ. یہ دور کہتے ہیں یہ دور رفع نہیں کیا جا سکتا. اس وجہ سے یہ قید اضافہ نہیں کر سکتے آپ آ کر یہ قید کا اضافہ نہ کریں ویلا دور لازم آئے گا اور یہ دور آپ سے رفع بھی نہیں ہوگا. اس وجہ سے قید کا اضافہ کرنا کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے. نہیں وہ اور ہے یہ اور ہے. یہ عبارت دیکھیے گا ثم انہ قد ذکر ہم نے بیان کیا ہے کہ قد ذکر کون ہے وہ شیخ طوسی ہیں. الاضطراد و عدم الاضطراد علامت للحقیقہ والمجاز ایضا یعنی اضطراد علامت حقیقت ہے عدم اضطراد علامت مجاز ہے. یہ مصنف کفایہ جو ہی پھر ڈائریکٹ رد کرنے جا رہے ہیں. کہتے ہیں یہ جو اشکال ہے یہ میں نے اس سے پہلے دو قسمیں کی ذہن میں رکھا. یہ جو اشکال ہے لازم آتا ہے کس بنا پہ صنف کی بنا پہ لازم نہیں آتا کس بنا نوع پہ کی بنا پہ. دیکھیے گا بلا اللہ بملاحظۃ نوع العلائق المذکورہ فی المجاز. نوع العلائق المذکورہ جو علائق مذکورہ ہیں جب ان کو مجازات کی نوع میں استعمال کرتے ہیں حیث دیکھیں لا یترد صحت ہو استعمال اللفظ ماہا یعنی مال علائق. پھر کیا ہے لفظ کا استعمال کرنا کیا ہوتا ہے مترد نہیں ہوتا عام نہیں ہوتا ان مجازات کو لحاظ ان علائق کو لحاظ رکھتے ہوئے. جب پہلی دفعہ آپ لفظ اسد کو رجل شجاع کے لیے وضع کرتے ہیں تو وہاں علاقہ ڈھونڈتے ہیں. یہ علاقہ نوعیہ ہوتا ہے. مثلا ہم نے کیا ڈھونڈا علاقہ ہم نے کہا جی یہ جو رجل شجاع ہے یہ کل اسد ہے پھر شجاع. حالانکہ اور بھی علائق تھے. مثلا علائق میں سے علاقہ کیا ہے کہ اس کے منہ سے بھی بدبو آتی ہے اس کے منہ سے بھی بدبو آتی ہے. کہتے ہیں وہاں پہ یہ لفظ ہمیشہ وہ استعمال نہیں ہوتا علاقہ نوعیہ میں. ٹھیک ہے علاقہ نوعیہ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مجازات ہیں وہ مترد نہیں ہیں اور جو کیا ہیں معانی حقیقیہ ہیں علاقہ نوعیہ میں وہ مترد ہیں. اشکال لازم نہیں آتا. اشکال کہاں لازم آتا ہے ہاں وَإِلَّا یہ وَإِلَّا کا استثناء ہے. ابھی اگر علائق نوعیہ نہیں ہیں مجازات میں بلکہ کون سے ہیں بملاحظت خصوص ما یسمع الاستعمال جو کہ علاقہ خاصہ ہے جب اسے آپ کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں. وہ علاقہ خاصہ کیا ہے علاقہ کہیں گے نوعیہ نہیں صنف میں جیسے شجاعت. فالمجاز دیکھیں مترد الحقیقہ مجاز کیا ہے حقیقت کی طرح مترد ہے. جیسے حقیقت
کا آپ کہہ رہے ہیں کہ بغیر مناسبت کے استعمال ہوتا ہے، ایسے مجاز بھی بغیر مناسبت کے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے سے کہتے ہیں استعمال عام ہے کس سے؟ حقیقت اور مجاز سے۔ جیسا معنی حقیقی استعمال ہوتا ہے ایسے معنی مجازی استعمال ہوتا ہے۔ اس بنا پہ پھر یہ اعتراض کیا ہے؟ وہ علامت حقیقت قرار نہیں پائے گی۔ کیوں نہیں کر پائے گی؟ کیونکہ جیسے اعتراض معانی حقیقیہ میں ہے ویسے ہی اعتراض معانی مجازیہ میں ہے، لیکن معانی مجازیہ میں کس اعتبار سے؟ علاقہ صنفیہ کے اعتبار سے، نہ کہ علاقہ نوعیہ کے اعتبار سے۔ اس اشکال کو دیکھتے ہوئے کیا کیا صاحب فصول نے؟ وزیادت و قید من غیر تعویل و علی وجہ الحقیقہ، انہوں نے اس قید کا اضافہ کیا، کس میں؟ اعتراض کے معنی میں اس قید کا اضافہ کر دیا انہوں نے۔ کہتے مصنف کہتے ہیں جو قید کا اضافہ ہے صاحب فصول کی طرف سے، وَإِن كَانَ مُوجِبًا، یہ موجب بنتا ہے کس چیز کا؟ اختصاص اعتراض کذالک بالحقیقہ، اس صورت میں پھر کیا ہو جائے گا؟ اعتراض حقیقت کے ساتھ خاص ہو جائے گا، مجازات کو خارج کر دے گا۔ کیوں؟ چونکہ مجازات میں جو اعتراض ہے جس کا ہم نے کہا علاقہ صنفیہ میں، ایک تو علی نحو الحقیقہ نہیں ہے، وہ علی نحو تعویل ہے۔ وہ کیونکہ پہلی دفعہ آپ علاقہ نوعیہ ثابت کرنے کے لیے مناسبت ڈھونڈتے ہیں پھر استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس طرح الا انہ حینئذ لا یکون علامۃ لها الا علی وجہ غائب، آپ کی علامت تو ثابت ہو جائے گی لیکن یہ علامت کیسے ثابت ہوگی؟ دور لازم آئے گا۔ دور میں نے بیان کیا کیسے دور لازم آئے گا؟ ہاں، چونکہ اعتراض موقوف ہو جائے گا حقیقت وضع پہ، حقیقت وضع موقوف ہو جائے گا اعتراض پہ۔ یہ جو انہوں نے اضافہ کیا ہے اور علی وجہ الحقیقہ، حقیقت سے مراد حقیقت وضع ہے، وہ کہتے ہیں تو دور لازم آئے گا۔ اور کسی نے کہا کہ دور جیسے ہم نے سابقہ رفع کیے تھے یہ بھی کر لیں گے، تبادر میں رفع کر رہے ہیں، کہتے ہیں ولایت آتا تفصی یعنی دور، کہتے ہیں یہ دور سے چھٹکارا حاصل کرنا یہاں نہیں آئے گا بما ذکر فی التبادر، جو تبادر میں آپ نے دور کو رفع کیا تھا جی موقوف اور موقوف علیہ میں تغیر ہے، ایک اجمال پہ موقوف ہے دوسرا تفصیل پہ، یعنی ایک علم ارتکازی پہ ایک علم تفصیلی پہ، کہتے ہیں یہاں نہیں ہے، یہاں چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ ضرورتاً یہ اس کی تعلیل ہے عدم تفصی کی، ولایت آتا کی کہہ لیں انہ مال علم بکون الاستعمال علی نحو الحقیقہ، جب آپ نے اعتراض کا معنی یہ کر دیا کہ علی نحو الحقیقہ ہے اور آپ کو علم ہے کہ یہ استعمال علی نحو الحقیقۃ الوضع ہے، لا یبقى مجال لاستعمال حال الاستعمال بالاعتراض و بغیرہ، کہتے ہیں پھر اصل مجال ہی نہیں بچتی کہ آپ یہ کہیں جی کہ یہاں پہ یہ استعمال جو ہے وہ حقیقی ہے یا حقیقی نہیں ہے، آپ کو پہلے ہی پتہ ہے حقیقت کا، کیوں؟ چونکہ آپ اعتراض کی تعریف میں کہہ رہے ہیں، اعتراض اسے کہتے ہیں جہاں پہ استعمال علی نحو الحقیقہ ہو، جب استعمال علی نحو الحقیقہ ہے تو پھر آپ علامت اعتراض یا کسی اور کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں دور کو رفع نہیں کیا جا سکتا۔ دوبارہ دیکھیے گا لا یبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال، استعلام یعنی علم سے ہے نا، طلب علم، پھر یہ علم حاصل کرنا کیا ہے؟ استعمال کے ذریعے، کس پہ؟ بالاعتراض او غیرہ، لا یبقى مجال، کیونکہ مجال ہی نہیں رہتی اصلا۔ اس وجہ سے نتیجہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اعتراض کیا ہے؟ وہ علامت حقیقت نہیں ہے۔ بات دیکھیں خلاصہ کلام کیا ہے اس کا، اگر اعتراض کو علامت حقیقت مانتے ہیں تو کہیں گے یہ مانع عن الاغیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جیسے یہ علامت جیسے یہ علامت ہے حقیقت کے لیے ویسے ہی یہ علامت ہے مجازات کے لیے بھی۔ مجازات جیسے استعمال لفظ بغیر مناسبت کے ہمیشہ حقیقی میں ہوتا ہے ویسے ہی مجازی معانی میں بھی ہوتا ہے۔ جہاں علاقہ کیا علاقہ مخصوصہ ہو، یعنی جہاں صنف میں استعمال ہو، کیسے رفع کریں گے؟ صاحب فصول نے کہا رفع کریں گے اس کو ہم علی نحو الحقیقہ کو اضافہ کرنے کے ساتھ، کہتے ہیں اس سے دور لازم آتا ہے اور یہ ایسا دور ہے جس کو رفع نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ جس کو پہلے حقیقت معلوم ہے وہ پھر کیوں حقیقت کو معلوم کرتا پھر ہے، یا تو پاگل ہے یا مجھے پہلے ہی معلوم ہے کہ جی یہ لفظ اس معنی میں حقیقی طور پہ استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد تو کوئی مجال نہیں رہتی کہ وہ شک کرے اور اللہ مقابر ہے یا کہیں سبستائی ہے، بعض نے کہا ہے کہ جسے حقیقت معلوم ہے اور پھر حقیقت معلوم کرتا پھر رہے، سیدھے حاصل کہتے ہیں مسئلہ نہیں رہے گا، گسلہ ہو جائے گا پھر۔
بعض لوگ پوچھتے ہیں نا، پتہ بھی ہوتا ہے جس کا معنی کیا ہے، پھر بھی کہیں گے یہ کیسے ہے، امتحان لے رہے ہوتے ہیں اس کے لیے تو مسئلہ نہیں رہتا، پھر بات واضح ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے مصنف نے ویسے نا وہ ڈائریکٹ اس کو وہ نہیں کیا، لیکن ان کی عبارت بتا رہی ہے کہ اس کے قائل نہیں ہے۔ یہ ثم انہ قد ذکر کہہ کے پھر اس پہ اشکال کر کے پھر دور لازم کر کے صاحب فصول کا اشکال ذکر کر کے رد کر دیا اس کو۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے یہ ان ابحاث میں سے 8ویں بحث ہے وہ تعارض الاحوال ہے۔ تو تعارض الاحوال میں کیا ہے؟ یہاں پہ ہمارے پاس ہم بیان کر رہے تھے نا کہ لفظ کا معنی حقیقی اور معنی مجازی، تو ہم نے اب تک یہ سمجھا، ہم نے کہا جی اگر کسی لفظ کو کسی معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے تو یہ وضع یا تو تعینی ہوتی ہے یا تعینی ہو گیا، یہ حقیقت ہے ہمارے پاس۔ حقیقت کے مقابلے میں انہیں الفاظ ذکر کیے ہیں جیسے مجاز، جیسے مشترک، جیسے مخصص یعنی تخصیص، جیسے نقل اور جیسے اضمار۔ ہمارے پاس ادھر سے حقیقت ہے، مقابلے میں لفظ کیا ہے؟ لفظ مجاز ہے، لفظ مشترک ہے، یا تخصیص ہے، یا نقل ہے، نقل یعنی منقول ہے، یا مضمر ہے۔ اب ہمیں شک یہ ہوتا ہے، شک کیا ہوتا ہے کہ جی کیا یہاں پہ لفظ کا جو استعمال ہے وہ معنی حقیقی میں ہے یا مجاز میں؟ یہ ایک ہو گیا۔ دوسرا، یہ جو لفظ کا استعمال ہے یہاں پہ وہ معنی حقیقی میں ہے یا مشترک میں؟ واضح ہوگی بات یہ، یا حقیقی میں ہے، حقیقی کیا ہو جائے گا یہاں پہ؟ عام میں ہے یا خاص میں؟ اس طرح اصلی معنی میں ہے یا منقول میں؟ اس طرح یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پہ وہ معنی اس کا مقدر ہے یا ظاہری عبارت مراد ہے؟ جیسے آپ کیا کہتے ہیں وہ اسأل اہل القریہ، وسأل القریہ نا قرآن میں، یہاں کہیں گے حقیقت میں معنی کیا ہے، یہاں پہ لفظ کو مقدر مان کے اس کا معنی مکمل ہوگا، وإلا عبارت کیا ہے؟ صحیح۔ کہنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر دوران ہو جائے کس کے درمیان، معنی حقیقی اور ان معانی کے درمیان، تو حمل کس پہ کر، اصل کیا ہے؟ واضح ہوگی بات یہ، اصل کیا ہے؟ حقیقت پہ عمل کریں گے یا ان معانی پہ؟ واضح ہے یہاں پہ حقیقت پہ عمل کریں گے۔ یہ اگر شک ہو جاتا ہے معنی حقیقی ہے مجازی تو کس پہ عمل کریں گے؟ حقیقی معنی پہ۔ شک ہو جاتا ہے یہاں مشترک ہے یا مشترک نہیں ہے تو کس پہ عمل کریں گے؟ مشترک نہیں ہے۔ ایسے ہی یہاں اس کے لیے تخصیص ہے ہی نہیں تو کہیں گے اصالت العموم جاری کریں گے۔ اس طرح اصالت و عدم النقل جاری کریں گے، کہیں گے اصل یہ ہے کہ یہ منقول نہیں ہے۔ ایسے ہی اصالت و عدم الاضمار جاری کریں گے اگر ضمیر پہ کوئی قرینہ خاصہ نہیں۔ یعنی یہ جتنے معانی ہیں، جب آپ چاہتے ہیں تجوز میں استعمال کرنا تو آپ کے لیے اس پہ کیا ہونا چاہیے؟ قرینہ خاصہ ہونا چاہیے۔ آپ چاہتے ہیں اشتراک میں استعمال کرنا، 2 قرینے ہونے چاہیے۔ واضح ہوگی بات یہ، ایک جو ہے معین کرے، ایک اسے صرف کرے معانی میں سے۔ تیسرا آپ تخصیص میں تب بھی اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے، نقل پہ بھی دلیل ہونی چاہیے کہ یہ جو منقول ہے کون سا منقول ہے، منقول شرعی ہے، عرفی ہے، عقلی ہے، یہ منقول کی اقسام ذکر کرتے ہیں۔ اس طرح اضمار ہے تو اضمار میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ تو قرینہ خاصہ۔ بحث اس میں اتنی خاص نہیں ہے۔ انہیں وہ اصول مظفر میں شیخ نے 2-3 صفحے لگائے ہیں، یہاں پہ انہوں نے ایک صفحے میں نمٹا دیا۔ یہ اصول لفظیہ میں حقیقت کیا ہے تو کہتے ہیں اصل کیا ہے، وہ اس کو اصل پہ عمل کریں گے، اصالت الحقیقات۔ بحث ہے کہ ان کا آپس میں اگر نزاع ہو جائے تو کیا کریں گے؟ اب مقابلے میں حقیقت کو ہٹا دیں، نزاع ہو گیا ہے کہ جی معنی مجازی مراد ہے یا مشترک، تو کس پہ عمل کریں گے؟ اصول لفظیہ کی طرح سے جب رجوع کرتے ہیں تو آپ کے ہمیشہ مراد متکلم ہوتے ہیں۔ یہاں بھی یہی ہے کہ آپ کو اصل معنی وہ معلوم ہے کہ جی کتاب اصل ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں کتاب کا جو اصل معنی ہے وہ یہ ہے۔ یہاں شک ہو گیا کس میں استعمال ہو گیا؟ ہاں، مراد متکلم میں شک ہے یہاں پہ۔ یہ مشکل نہیں ہے، آپ اصل کی طرف پلٹا دیں۔ نہ اصل بحث یہ ہے ان کے آپس میں حقیقت کو ہٹا کے شک ہو جائے تو کیا کریں؟ مجاز مشترک ہے۔ ہاں، مثلا یہ ہو گیا جی ممادری، یہاں مراد مجاز ہے یا مشترک ہے؟ یہ لفظ کتاب پہ چلے تطبیق کر لیتے ہیں۔ یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں مثلا یہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہاں لفظ کتاب جو ہے وہ ہر کتاب میں نہیں ہے مراد،
قرآن میں جو ہے کیا مجازی معنی ہے یعنی قرآن ہے یہاں پہ، یا فقط قرآن نہیں ہے بلکہ قرآن کے ساتھ تمام کتب سماویہ ہیں؟ اب قرآن ایک مجاز ہو گیا، کتب سماویہ دوسرا مجاز ہو گیا، تیسرا روایات صحیح و سند ہے ہمارے پاس کہ یہاں کتاب سے مراد امام علی علیہ السلام ہے۔ کیا مراد ہے؟ طارق الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، یعنی امیر المومنین میں کوئی شک نہیں، اور ایک صفت ہے وہ اس پہ تطبیق ہو رہی ہے، ہدی للمتقین۔ کیا کتب سماویہ میں کوئی شک نہیں؟ ظاہر ہے جو اللہ کی طرف سے یہ بھی تطبیق ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے جو بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں کوئی شک نہیں، انحراف سے پہلے تو کوئی شک نہیں، وہ بھی ہدایت ہدایت ہے، ہدی للمتقین ہے وہ بھی اپنے زمانے میں۔ تیسرا معنی جو ہے قرآن تو واضح ہے، ہم پڑھ ہی اسی میں رہے ہیں، صحیح۔ تو کیا مراد لیں گے یہاں پہ؟ آپس میں اب دیکھیں یہ بحث ہے ان کی مجازات میں اور مجاز کے مقابلے میں، یہ معانی میں کہتے ہیں یہاں پہ بعض علماء نے وہ استحسانات ذکر کیے ہیں کہ جی مرجحات ہیں، بعض کو بعض پہ ترجیح دی جاتی ہے، لیکن مصنف کہتے ہیں یہ جو مرجحات ہیں ان پہ ہمارے پاس کوئی ادلہ خاصہ موجود نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے، الا ہمارے پاس اصول لفظیہ میں سے ایک ہی اصل ہے، وہ اصالت الحقیقہ ہے، بس جب آپ کو شک ہو جائے ان کے مقابلے میں تو حقیقت پہ حمل کریں گے، اما آپس میں جو یہ معانی ہیں تو وہاں پہ دلیل کی ضرورت ہے، وہاں بعض کے بعد نہیں ملتی، جی دلیل نہیں ملتی، موضوع بڑا خاص ہے۔ اصول کی طرف جائیں گے۔ آپ کے یہاں امامیہ کا یہ تو امتیاز ہے کہ آپ کے یہاں دلیل فاقد ہے ہی نہیں، دلیل ہے آپ کے پاس، ہمیں نہیں جانا پڑتا نا مطلق ظن کی طرف، تو اصول کی طرف جائیں گے، اس کے ذریعے تعین کریں گے وظیفہ اپنا۔ بات واضح ہو گئی ہے؟ کل انشاءاللہ یہ اس کی تفصیل کریں گے، نہیں ابھی کچھ رہ گئی ہے بحث اس میں، کل وہ مرجحات ذکر کروں گا جو بعض نے ذکر کیے ہیں کیوں قابل قبول نہیں ہے وہ، والحمدللہ رب العالمین۔